یہ ایک اور بجٹ لے کے آئے ہیں۔ اب اس بجٹ میں صرف آپ کو موٹی بات کرتا ہوں۔ سب سے پہلے انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے سب سے پہلے جو عام آدمی ہے اس کا تو معاشی قتل کر دیا۔ جتنی انہوں نے قیمتیں بڑھائی ہیں پٹرول کی اور ڈیزل کی اور بجلی کی، یہ ابھی یہاں رکیں گی نہیں۔ پہلے تو اتنی کبھی قیمتیں بڑھی نہیں ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے ایک پیٹرولیم لیوی لے کے آئے ہیں جو 50 روپے پر لیٹر ہے۔ یہ اب انہوں نے مزید یہ قیمت اور بڑھانی ہے۔ تو یہ ابھی یہاں رکنی نہیں ہے۔ یہ ابھی جب قیمتیں بڑھیں گی تو سب سے پہلے یاد رکھیں کہ عام آدمی جس کے مشکل سے آج کل کی انٹرنیشنل مہنگائی ہے، یہ سب مانتے ہیں کرونا کی وجہ سے ایک انٹرنیشنل عالمی مہنگائی ہے، تو ایک تو پہلے وہ مشکل میں تھے۔ اب انہوں نے جو مزید اور ان کے اوپر بوجھ ڈالا ہے، پہلے تو اور بوجھ پڑا ہے اور اب مزید اور بوجھ پڑے گا۔ دوسرا، انہوں نے جو کارپوریٹ ٹیکس لگایا، جو انہوں نے سپر ٹیکس لگایا، اب یہ سپر ٹیکس کی وجہ سے ہمارا جو اس وقت جو کارپوریٹ کا ٹیکس ہے وہ چلا جائے گا 39% پہ، 39%، جبکہ ہندوستان اور بنگلہ دیش جو یاد رکھیں مقابلہ کرتے ہیں، ہم چیزیں جو بیچتے ہیں دنیا میں، ہمارے جو کمپیٹیٹرز ہیں جن سے ہم مقابلہ کرتے ہیں وہ ہندوستان اور بنگلہ دیش ہے، ان کے 25% ہے۔ اب اس کا مطلب کہ ہماری چیزیں جب آپ یہ ٹیکس لگائیں گے تو ہماری چیزیں مہنگی ہو جائیں گی۔ اوپر سے بجلی ویسے مہنگی ہو گئی، گیس 45% ویسے مہنگی ہو گئی، اور جو ڈیزل اور پٹرول، کیونکہ ڈیزل اس لیے کیونکہ لوڈ شیڈنگ اتنی زیادہ ہے، لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے انڈسٹری کو چلانی پڑتی ہے جنریٹرز پہ، تو وہ سارا جو اب ان کا جو کاسٹ ہوگا جو چیزیں بنانے کی، مینوفیکچر کرنے کی، وہ مہنگی ہو جائیں گی۔ اس کا اثر آئے گا بے روزگاری کے اوپر، کیونکہ سب سے زیادہ جو روزگار دیتی ہے وہ انڈسٹری دیتی ہے۔ تو انڈسٹری کے اوپر جب ٹیکس لگے گا کمپیٹ نہیں کرے گی، اور ابھی کئی انڈسٹریز میں بے روزگار کرنا شروع کر دیا لوگوں کو، تو یہ مزید آگے اور بڑھے گا، یہ جو انہوں نے سپر ٹیکس لگایا ہے۔ اور یہ آپ کے سامنے ہے اسٹاک مارکیٹ کے اوپر اس کا جو اثر گیا ہے، جو بزنس کمیونٹی پہ گیا ہے، اور اس کے علاوہ جو گیا ہے روپے کے اوپر۔ روپیہ پہلے تھوڑا سا سن کے کہ جی باہر سے امداد آ رہی ہے تو اس سے تھوڑا روپیہ جو مضبوط ہوا تھا وہ پھر نیچے چلا گیا۔ تو اور تیسری چیز جو ہمارا زراعت کے اوپر سارا جو ہمارا ملک تو ڈپینڈ کرتا ہے اس کا، کہ زراعت جب اوپر جاتی ہے تو سارے 60% پاکستان کو فائدہ ہوتا ہے۔ تو اب انہوں نے جو ڈیزل کے اوپر جو ڈیزل مہنگا ہوا اور جو لوڈ شیڈنگ ہے، اس کا سب سے بڑا اثر ہمارے کسانوں پہ پڑنے والا ہے، اور اس کی پاکستان کی پیداوار کے اوپر۔